آج 6 دسمبر 2025 ہے۔ اسی 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ اس سے قبل 23 دسمبر 1949 کو غیر قانونی طور پر اسی مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال تک کیس جاری رہا۔ بالآخر 9 نومبر 2019 کو عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے اس کیس کا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے اس فیصلے میں 10 بنیادی نکات بیان کیے تھے۔ آپ ان کو خود بھی یاد رکھیے، اپنی ڈائریوں میں محفوظ کیجیے، اپنے دل میں محفوظ کیجیے اور اپنے نسلوں تک منتقل کیجیے، نسلوں کو یاد کرائیے۔ انشاءاللہ ضرورت کے وقت ہزاروں سال بعد بھی کام آ سکتے ہیں۔ وہ 10 نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، میر باقی نے 1528 میں مسجد بنوائی۔ نمبر 2، 1857 سے لے کر 1949 تک قبضہ اور استعمال رہا۔ نمبر 3، بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی۔ نمبر 4، 23 دسمبر 1949 کو مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا۔ نمبر 5، گنبد کے نیچے کی زمین رام کی جائے پیدائش ہے، یہ ثابت نہیں ہوا۔ نمبر 6، زمین پر دعویٰ میعاد کے اندر ہے، جس پر اب فیصلہ نظر ثانی کے لائق۔ نمبر 7، 6 دسمبر 1992 کو مسجد گرایا جانا غیر قانونی تھا۔ نمبر 8، ہندو سینکڑوں سال سے پوجا کرتے رہے ہیں، اس بنیاد پر پوری زمین کیسے؟ نمبر 9، یہ کیوں زیر غور نہیں ہوا کہ مسجد کی زمین کا تبادلہ یا منتقلی نہیں ہو سکتی؟ نمبر 10، فیصلہ میں مانا گیا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ محترم سامعین، ان تمام حقائق کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ میں مندر تعمیر کیا جائے۔ اسی فیصلہ کی وجہ سے ابھی حال میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں بابری مسجد اور طلاق ثلاثہ جیسے مسائل کا نام لیا اور سپریم کورٹ کے ان جیسے فیصلوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی دوران انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں ان سب کا بھی ذکر کیا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جہاد جو ایک خالص اسلامی اصطلاح ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دہشت گردی کے ساتھ جہاد کو جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ جہاد یہ ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے ہے، اس لیے جب ظلم و زیادتی ہوگی جہاد بھی ہوگا۔ محترم سامعین، مولانا کی بات مبنی بر حقیقت ہے کہ جب ظلم و زیادتی ہوگی جہاد ہوگا، اور یہ ظلم و زیادتی جس کی طرف سے ہو اسی کے ساتھ جہاد ہوگا، چاہے یہ ظلم و زیادتی کرنے والا مسلمان ہو، چاہے یہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہندو ہو، چاہے یہ ظلم و زیادتی کرنے والے دوسرے کوئی ہو۔ اسلام کا یہی حکم ہے، بلکہ اسلام ہی کا نہیں، کوئی بھی عقل مند انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے جو محنت ہو سکے کرنا چاہیے۔ اسی محنت اور اسی کوشش کو اسلام میں جہاد کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس لفظ کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس طرح اسلام اور اسلامی اصطلاح کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے انصافی اور ظلم ہے، اسی کو مولانا نے کہا ہے